अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज एक इंतहाई अहम मामला लेकर आपके सामने हूं। इस मामले पर बहुत कुछ सोचा कि कैसे बात शुरू की जाए, क्योंकि जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो किसी आम आदमी सियासतदान की नहीं, बल्कि इंसाफ के आला तरीन मंदिर के अंदर बैठे एक भगवान की है। लिहाजा यहाँ एहतियात का दामन हाथ से ना छूटे तो मुझे आप थोड़ा सा मोहतात पाएंगे। असल मामले पर भी हम आएंगे और इस पर बात शुरू करने से पहले और इन हक़ाइक़ से आपको आगाह करने से पहले आपसे ये कहूँगा कि जब ये हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो जनाब, असल मुद्दे की तरफ आने से पहले कुछ तारीख़ी हवाले देखते हैं और फिर एक मंदिर के भगवान की दास्तान का मुकम्मल इंकशाफ, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फुल डिस्क्लोजर, वो आपको देंगे। आपको पनामा केस तो याद ही होगा, जिसमें 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को अपने 4 नस्लों का हिसाब किताब देना पड़ा था। वही लंदन फ्लैट कहाँ से आए, किसने दिए, रसीदां कड्डो, कहाँ से आई ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, आपको मालूम है कि वो कौन है। अभी एक और साबिक वज़ीर आज़म नैब रेफरेंस में जेल की चक्की में रहकर आया है और आपको भी अच्छी तरह पता है कि वो कौन है। अभी कुछ साल पहले ही की बात है कि आला अदलिया के एक सरबराह पर 2007 में पेट्रोल की रसीदों पर एक रेफरेंस दायर हुआ था। आप ये भी जानते हैं कि वो कौन है। अभी हाल ही की बात करते हैं तो आला अदलिया के एक काजी की अहलिया की बैरून मुल्क फ्लैट का बहाना बनाकर इमरान खान साहब की हुकूमत में रेफरेंस बना और हमारे मुंसिफों ने तहकीकात का हुक्म दिया और उस पर तहकीकाती इदारों ने उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए। यकीनन आपको इल्म है कि वो किस वजह से था और जिस पर रेफरेंस बना वो कौन है। इसी तरह भी बनी गाला के महल की भी आला अदलिया ने मनी ट्रेल मांगी। वो मनी ट्रेल कैसी थी, किस तरह की थी, उस पर क्या फ़ैसला आया और जिसके हक़ में ये फ़ैसला आया था, आप जानते हैं कि वो कौन है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन आइनी ओहदों पर विराजमान रहने वालों से उनकी जायदादों की तहकीकात की गई, इनसे पूछ-गुछ हुई है। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की जानिब और ये तलाश करते हैं कि ये कौन है। मंदिर में भगवान बने बैठे एक आइनी ओहदेदार ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता साल जून में यानी 2022 में लाहौर के एक पॉश इलाके में एक जायदाद खरीदी है। सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाना तो आप सबको पता है कि बहुत आसान है, मगर जब आला तरीन मंदिर में बैठे एक भगवान के बारे में बात करने जाएं तो इसके रास्ते में कई आइनी और कानूनी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। जब आपको पता चलेगा कि 24 जून 2022 को एक ख़ानदान के 2 अफराद ने एक भगवान को एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 44 रुपए सालाना में इनायत फरमा दी है। 44 रुपए सालाना ही। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। 40 करोड़ नहीं, सिर्फ 44 रुपए सालाना। जी, मैंने यही कहा है। 44 रुपए, 10, 20, 30, 40 जमा 4 यानी 44 रुपए। जी, यानी एक मुकामी ब्रांड के 2 सिगरेट की कीमत, या यूं कह लें कि इस कीमत में आज 2 रोटियां भी नहीं खरीदी जा सकती। लाहौर के जिस पॉश इलाके में ये ज़मीन इनायत की जाती है,
وہاں مارکیٹ ذرائع کے مطابق 500 گز زمین یعنی 1 کنال اراضی کی قیمت تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے تک ہے۔ مبینہ آئینی بھگوان کو ملنے والی یہ زمین 1984 گز کے قریب یعنی 2 قبروں کی گنجائش سے کم 4 کنال ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے معذرت کے ساتھ یہاں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جس کوئے یار میں یہ زمین دی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ یوں کہوں گا کہ خوش نصیبی کے کتنے رنگ ہیں مظاہر، 2 روٹی کے عوض میسر ہیں سینکڑوں گز کوئے یار میں۔ کیونکہ معاملہ اعلیٰ ترین مندر کے بھگوان کا ہے تو سنیے، 25 جون 2022 کو مالک بننے والے اس خوش نصیب آئینی بھگوان نے 44 روپے سالانہ میں 1984 گز تقریباً 4 کنال اراضی 10 کروڑ 68 لاکھ روپے مقامی وقت کے مطابق سپہر 5 بجے اپنے نام پر منتقل کروائی۔ کسی تعدیبی کارروائی سے بچنے کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زمین کی فروخت کے کاغذ کے مطابق فروخت کنندہ بھائیوں نے زمین کے عوض 10 کروڑ روپے کی وصولی کا اعتراف کیا ہے۔ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سیل ڈیڈ اس بات پر خاموش ہے کہ اس رقم یعنی 10 کروڑ 68 لاکھ روپے کی ادائیگی کیسے ہوئی، کس نے کی، آیا بینک ڈرافٹ سے ہوئی تو کس اکاؤنٹ سے ہوئی یا نقد دی گئی، اور اگر نقد ادائیگی ہوئی تو کیوں ہوئی؟ یہ تو سوال تھے، لیکن حقائق کے مطابق سیل ڈیڈ کے پیراگراف نمبر 1 کے مطابق قیمت ادا ہو چکی ہے اور کچھ بھی رقم اب بقایا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو خرید و فروخت کے معاملے کے اہم نکات بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یوں ہیں کہ اگر یہی معاملات فروخت کنندہ کسی سرکاری افسر کے درمیان طے پاتے، فروخت کنندہ اور کسی سرکاری افسر کے درمیان طے پاتے، یا ایک سیاستدان یا کسی بھی وفاقی وزیر کے درمیان طے پاتے، تو بعض امیر افراد نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا، الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو چکی ہوتی، مقدمات کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا، احتساب کی باتیں ہو رہی ہوتی۔ میں نے آپ کے سامنے حقائق لانے سے پہلے بھی سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مقدمات میں الجھے پریشان زدہ پاکستانی سائلین کو مایوس کر رہا ہوں۔ میرا مقصد نہ تو کسی کو مایوس کرنا ہے، نہ کسی پر کیچڑ اچھالنا ہے، اور نہ ہی انگلی اٹھانا ہے۔ ان معلومات کو سامنے رکھنے کا مقصد صرف ان کے ضمیر جھنجھوڑنا ہے جن کا ضمیر جب بھی جاگا ہے تو قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس اس قوم کی تقدیر بدلنے کا اختیار اور صلاحیت ہے، ان سے امید ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات ضرور کریں گے، اس معاملے سے اٹھنے والے ان سوالوں کا جواب دیں گے، اور وہ جواب ایسے انداز میں دیں گے کہ اگر کل انہی حالات میں ایک صاحب ایسی ہی جائیداد 1 کروڑ روپے میں خرید لیں تو کسی پاکستانی شہری کے دماغ میں کوئی سوال نہ اٹھے۔ ان ساری معلومات میں میرا مقصد ہے کہ پاکستان میں ایسے آئینی عہدے رکھنے والے ایسا نظام تشکیل دیں کہ شفافیت بھی ان کا طرز زندگی ہو، اور اس ملک کا کوئی شہری ان کے ذاتی معاملات کو شک کی نگاہ سے دیکھ ہی نہ پائے۔ ان سوالوں کے ساتھ اجازت سے قبل ایک اور اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ آڈیو لیکس کا معاملہ آپ کو پتہ ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک غیر رسمی اجلاس ہوا ہے ججز صاحبان کا،
اور اس میں کافی سوالات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. ایک جج صاحب ہیں جو اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور وہ شاید کراچی میں تھے. اور اسی معاملے سے جڑی ہوئی ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ انہی مبینہ آڈیو لیکس یا آڈیو ٹیپس جس میں 2 لوگوں کی آواز ہے، 2-3 آڈیوز ہیں. ایک وہ آڈیو ہے جس میں پرویز الہی ایک خاکے کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں وہ بہت بے تکلفی سے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ خان محمد پہنچ گیا ہے. آواز آتی ہے ہاں جی وہ اتھے ہی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں میں تیرے اللہ آ رہے ہیں. اور نہیں یار کوئی ضرورت نہیں آن دی، نہیں میں آ رہا ہوں، میں پہنچ گیا یار. نہیں کوئی ضرورت نہیں چاہیے، سب آن دی. اور یار چھڑنا یار میں پہنچ گیا نا. اس آڈیو کے حوالے سے ایک اور اجلاس بھی ہوا ہے، اور وہ اجلاس ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا ہے. اور اس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں جو ہے وہ مختلف قانونی امور اور پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ 1-2 دن میں پھر دوبارہ ایک اجلاس ہوگا، اور جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اس حوالے سے حکومت کیا قانونی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرے. تو شرائع دستور سے آج انہی 2 چھوٹی چھوٹی خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے